اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 52ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 28ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، جو آپ اسکرین پہ بھی لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں آپ کو قد لفظ کے بعد سمیع فعل نظر آ رہا ہے، فعل ماضی، اور اس کے بعد اس میں جلالہ مرفوع نظر آ رہا ہے۔ تو اپنے سبق کو ذہن میں تازہ کر لیجئے، پھر ہم آج کے لیکچر کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سمیع فعل، اللہ فاعل، قول کا لفظ جو ہے یہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے۔ قول کے معنی بات کے ہوتے ہیں، اور قول لفظ پر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے یہ مضاف بن رہا ہے۔ جب یہ مضاف بن رہا ہے تو آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے، تو التی اس میں موصول مضاف الیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ واحد اور جمع کے اسماء موصولہ جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی مرفوع، منصوب، مجرور ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو التی اس میں موصول ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ 99% جو ہے وہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو آگے فعل استعمال ہو رہا ہے جو کہ اس کا صلۃ الموصول ہے، اور وہ فعل جو ہے فعل مضارع ہے، تجادلو۔ اور ابھی فعل مضارع ہم نے نہیں پڑھا، تو ہم اپنی محنت کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ سمیع فعل، اللہ فاعل، قول التی مضاف مضاف الیہ مفعول۔ مفعول کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ قول کا لفظ جو ہے مضاف جو ہے یہ منصوب استعمال ہو، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور اتنے حصے کا ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں کر سکتے ہیں، فاعل کا ترجمہ پہلے کریں گے، پھر مفعول کا ترجمہ کریں گے، اور پھر آخر میں فعل کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ نے اس مؤنث کی بات سن لی جو، بس یہاں تک ہم رکھیں گے جو، آگے پھر جو کے بعد جو حصہ ہوگا وہ صلۃ الموصول کے ترجمے کے لیے ہوگا۔ تو الحمدللہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اپلائی بھی ہوتا جائے۔ تو اب یہاں پر آپ کو سمیع فعل سے پہلے ایک حرف نظر آ رہا ہے، وہ ہے قد۔ حرف میں نے اسے پہلے ہی کہہ دیا، کیونکہ قد جو ہے یہ اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، تو یہ حرف ہی ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سمیع فعل سے پہلے ہمیں ایک لفظ نظر آ رہا ہے، وہ ہے قد۔ اب وہ لفظ کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے کیا ہے یہ ہم آج دیکھیں گے۔ تو ہمارا یہیں سے آج کے لیکچر کا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا۔ تو فعل ماضی میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، فعل ماضی میں آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو فعل ماضی کے شروع میں تاکید کے لیے ایک حرف استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ حرف ہے قد۔ قد تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعل ماضی کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا طریقہ سیکھا تھا، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس دو حروف تھے، ایک تھا لام اور ایک تھا انا۔ انا جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منصوب کرتا تھا، جبکہ لام جو ہے وہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا تھا۔ لہٰذا اگر ہمیں جملہ اسمیہ میں ڈبل زور پیدا کرنا ہوتا تو ہم پھر انا کو شروع میں رکھتے تھے اور لام کو آگے لے جاتے تھے۔ مزید زور کے لیے ہم اس جملے کے شروع میں قسم بھی استعمال کر لیتے تھے، اور اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ العصر کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے لازماً ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم کھا کے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا اپنا طریقہ ہے، جملہ فعلیہ میں زور پیدا کرنے کا اپنا طریقہ ہے، اور جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی ہو اس میں زور پیدا کرنے کا الگ طریقہ ہے، اور فعل مضارع جب آئے گا تو اس میں زور پیدا کرنے کا الگ طریقہ ہوگا۔ تو آج ہم جملہ فعلیہ میں جس کا فعل ماضی ہے زور پیدا کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ تو سمپل سا کانسیپٹ ہے جی، امید ہے آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ فعل ماضی کے شروع میں قد آپ استعمال کرتے ہیں تو فعل ماضی میں تاکید زور پیدا ہو جاتی ہے، دوبارہ زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پہ جو لفظی ترجمے والے قرآن ہوتے ہیں ان میں قد کا ترجمہ جو ہے وہ تحقیق لکھا ہوتا ہے، اور تحقیق لفظ چونکہ ہمارے ہاں اردو میں اتنا زیادہ جانا پہچانا نہیں جاتا، اس لیے طلباء طالبات کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تحقیق جو ہے یہ کس لیے استعمال ہوا ہے۔
بہرحال آپ قد کا ترجمہ جو ہے وہ واقعی، یقیناً، بلا شبہ، بے شک ان جیسے الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ تو قد سمیع اللہ، یہاں تک اگر میں ترجمہ کرنا چاہوں تو یوں کر سکتا ہوں کہ واقعی اللہ نے سن لی، یا یقیناً اللہ نے سن لیا، بے شک اللہ نے سن لیا۔ تو اس طرح سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سمپل سا کنسیپٹ ہے، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ فعل ماضی میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں حرف تاکید قد استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بس ایک بات اور نوٹ کرتے چلیں کہ فعل ماضی کے شروع میں جب قد لگ جاتا ہے تو ہم فعل ماضی کا ترجمہ جو ہے وہ ماضی قریب میں بھی کر سکتے ہیں، اور ماضی قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ماضی قریب میں مکمل ہو گیا ہے تو اس سے زور ہی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آسان لفظ میں کہوں تو قد کے استعمال سے فعل ماضی کا ترجمہ آپ انگریزی کے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے موافق کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، اس کے لیے میں آپ کو قرآن مجید سے ہی کچھ مقامات دکھاتا ہوں۔ سورہ مریم کی طرف آتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی لڑکے کی، زکریا نے کہا قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، بلغت فعل ماضی، فعل با فاعل، بلغت میں پہنچ گیا، قد بلغت واقعی میں پہنچ گیا، یقیناً میں پہنچ گیا، بے شک میں پہنچ گیا۔ اس کی بجائے ترجمہ آپ یہ کریں تو زیادہ خوبصورت لگے گا، میں پہنچ گیا ہوں، میں پہنچ چکا ہوں، من الکبری عتیا، بڑھاپے میں سے آخری حد کو، یعنی میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ تو یہاں پر آپ پریزنٹ پرفیکٹ ماضی قریب میں ترجمہ کریں گے تو زیادہ آپ کو مناسب لگے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا پھر، قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ تو خلقتک فعل فاعل مفعول، تو فاعل کا مفعول، میں نے تجھے پیدا کیا، قد واقعی میں نے تجھے پیدا کیا، یقیناً میں نے تجھے پیدا کیا، یا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ تو یہاں پر کر چکا ہوں کے ساتھ ترجمہ زیادہ خوبصورت لگے گا، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں جب تو کوئی چیز نہ تھا۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں آپ دیکھیں، قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے تجھے قد بلغتا پہنچ چکا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ترجمہ کریں گے۔ اب فعل ماضی میں آپ کو زور پیدا کرنا آ گیا کہ فعل ماضی کے شروع میں قد لگ جائے تو زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب فعل ماضی میں آپ ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قد کے ساتھ ہم لام جو ہے وہ استعمال کریں گے اور یہ بن جائے گا لقد۔ جیسے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تو یہاں پر دیکھیں سورہ مجادلہ سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، قد سمع اللہ قولا تک، اور قد کے شروع میں لام لگا ہوا ہے تو اس سے ڈبل زور جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قد سے سنگل زور ہو گیا، لقد سے ڈبل زور ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں جب ڈبل زور پیدا کرنا چاہا تھا تو شروع میں انا لگایا تھا اور اس کے بعد لام لگایا تھا۔ اب چونکہ انا اور لام اکٹھے آ نہیں سکتے تھے، وجہ یہ تھی کہ انا جو ہے وہ اعراب چینج کرتا تھا اور لام جو ہے وہ اعراب چینج نہیں کرتا تھا، تو اس لیے پھر انا کو شروع میں لگا کر لام کو آگے دھکیل دیا گیا۔ اب قد کے ساتھ لام کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اعراب کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، تو اس لیے قد کے ساتھ ہم لام ایزیلی لگا سکتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے لقد۔ بس آپ نے اب محسوس کرنا ہے، فیل کرنا ہے کہ کہاں پر ایک زور ہے، کہاں پر ڈبل زور ہے۔ تو قد سمیع اللہ اور لقد سمیع اللہ میں آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ لقد سمیع اللہ میں ڈبل زور ہے۔ اب یہاں پر پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لفظی ترجمہ کرنے والے جو ہیں اسلام کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں البتہ۔ تو لقد کا ترجمہ آپ کو اکثر جگہ پر لفظی ترجمے والے قرآن میں ملے گا البتہ تحقیق۔ تو پڑھنے والا جو ہے وہ چونکہ ان دو الفاظ سے واقف نہیں ہوتا اس لیے وہ اس زور کو فیل ہی نہیں کر سکتا کہ البتہ تحقیق سے کیا مراد ہے۔ بہرحال لسان القرآن کورس پڑھنے والا الحمدللہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ جب بھی ماضی سے پہلے لقد لگا ہوا ہے تو یہاں پر ڈبل زور ہے۔ اچھا، اسلام کے بارے میں ایک دلچسپ بات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے چلوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لام جو ہے یہ لام تاکید ہے، لیکن کچھ نحویوں کے نزدیک
یہ لام جو ہے یہ قسم والا لام ہوتا ہے، اور ان کے نزدیک جہاں بھی قد کے ساتھ لام لگا ہوتا ہے وہاں پر قسم بھی لازمن ہوتی ہے۔ یعنی اگر لقد آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے واللہ لقد، یعنی وہ وہاں پر قسم کو لازمن مانتے ہیں۔ وہ قسم آپ کو لفظوں میں بھی مل سکتی ہے، یعنی پیچھے قسم آپ کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اگر نظر نہ بھی آ رہی ہو تو وہ کہتے ہیں یہاں پر قسم جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ قسم کے ساتھ ہی لام جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک رائے ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہم اپنا سمپل کانسیپٹ رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ فعل ماضی میں زور پیدا کرنا ہے تو قد کے ساتھ پیدا ہو گیا، ڈبل زور پیدا کرنا ہے تو لام تاکید بھی قد کے ساتھ لگا دیں گے، اور اگر مزید زور پیدا کرنا ہے تو آپ شروع میں قسم لے آئیں گے۔ مثلا میں سمپل آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی ذہب زید الی المدرسۃ، ذہب فعل، زید فاعل، الی المدرسۃ متعلق کے فعل فاعل متعلق جملہ فعلیہ۔ اس میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں قد شروع میں لگاؤں گا، میں کہوں گا قد ذہب زید الی المدرسۃ۔ ترجمہ میں دو طریقے سے کر سکتا ہوں کہ واقعی زید اسکول چلا گیا، یا زید اسکول چلا گیا ہے، یا زید اسکول جا چکا ہے۔ مزید زور پیدا کرنا چاہوں تو قد کے ساتھ لام لگاؤں گا اور جملہ میرا بن جائے گا لقد ذہب زید الی المدرسۃ۔ اب ترجمہ وغیرہ آپ ختم کر دیں گے اور اس کو فیل کریں گے کہ یہاں پر ڈبل زور ہے، اور مزید زور پیدا کرنا چاہوں تو میں کہوں گا واللہ لقد ذہب زید الی المدرسۃ۔ تو یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس جملے میں تین زور آپ کو لفظوں میں نظر آ رہے ہیں، یعنی قسم ایک زور، لام دوسرا زور، قد تیسرا زور، اور ایک زور جو ہے وہ بلٹ ان زور ہے جو کہ کہنے والے کا زور ہوتا ہے کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے۔ اب یہ چاروں زور جو ہیں وہ ہم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ التین میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے وقف کے بغیر جو ہے تمام حرکتوں کے ساتھ پڑھا ہے تاکہ آپ کو الفاظ کے آخر میں آنے والی حرکتیں جو ہیں وہ بھی ذہن میں رہیں۔ تو آپ دیکھیں کلام اللہ ہے پہلا زور جو کہ بلٹ ان ہے، والتینی، واو دیکھیں یہ واو قسمیہ ہے، کلام کے شروع میں آ رہا ہے اور اسم اس کے فوراً بعد جو ہے وہ مجرور ہے، تو یہ واو قسمیہ ہی ہو سکتا ہے اور کوئی واو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو دوسرا واو ہے والزیتونی، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واو قسمیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک قسم والتینی ہے، ایک قسم والزیتونی ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ التین اور الزیتون کی قسم۔ بہرحال شروع میں آپ کو قسم مل رہی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو دیکھیں لام تاکید مل گیا، قد حرف تاکید نظر آ گیا، خلقنا فعل با فاعل ہو گیا، الانسان منصوب ہے تو مفعول ہو گیا، فی حرف جر ہے، احسنی مضاف ہے کیونکہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تقویم مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ یہ فی حرف جر کے لیے مجرور ہو گیا، اور جار مجرور یہ متعلق ہو گیا فعل کے، اور خلقنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن سے پروو بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور ٹیکسٹ میں آپ کو قرآن مجید سے دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو آپ یہاں سے چیک کریں ذرا، ووالد وما ولد، تو دیکھیں واو قسمیہ کیونکہ آگے والد جو ہے وہ مجرور ہے، اور آگے لقد کے ساتھ جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے خلقنا الانسان فی کبد، خلقنا فعل فاعل، الانسان مفعول، فی کبد متعلق۔ تو الحمدللہ جو میں نے آپ کو کانسیپٹ آج کے لیکچر میں دینے کی کوشش کی ہے اس کو میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے پروو بھی کر دیا ہے۔ تو ایک تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا جو میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں، اور اب ہم ایک دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہی ہے جی ہمارا، اور وہ ہے فعل ماضی میں نفی پیدا کرنا۔ ہم نے اب تک جتنے بھی جملے بنائے ہیں فعل ماضی کے وہ سب پازیٹیو جملے تھے، اب ہم ان میں نفی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا میرا پازیٹیو جملہ ہے جی ذہب زید الی المدرسۃ، زید اسکول گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں زید اسکول نہیں گیا، تو اردو میں دیکھیں یہ جو نہیں کا لفظ ہے وہ جملے کے بیچ میں استعمال کر رہا ہوں، اور انگریزی میں بھی آپ یہ ناٹ کا لفظ جو ہے وہ جملے کے درمیان میں ہی استعمال کرتے ہیں، آپ کہیں گے زید ڈڈ ناٹ گو ٹو اسکول۔ عربی زبان میں جملے کی نفی کے لیے چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، نفی کا لفظ جو ہے وہ جملے کے شروع میں ہی لگے گا۔
آپ نے جملہ اسمیہ میں بھی یاد ہوگا ما حجازیہ استعمال کر کے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا، اور اس کی ایگزامپل آپ کو یاد ہوگی ما ھذا بشرن، قرآن مجید سے ایگزامپل آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اور آج ہم فعل ماضی کو منفی بنا رہے ہیں جملے کے شروع میں ہی حرف نفی لگا کر۔ تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ فعل ماضی کی نفی کے لیے فعل ماضی سے پہلے یعنی جملے سے پہلے جملے کے شروع میں حرف نفی ما استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ما جو ہے یہ ما حجازیہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ ما نافیہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ کی نفی کس طرح سے ہوئی تھی وہ الگ ٹاپک ہے، وہ آپ کے ذہن میں الگ سے ہونا چاہیے۔ فعل ماضی کی نفی کس طرح سے ہو رہی ہے یہ الگ ٹاپک ہے، یہ آپ کے ذہن میں الگ سے ہونا چاہیے۔ تو سمپل سا کانسیپٹ ہے جی، فعل ماضی کی نفی کے لیے ہم فعل ماضی کے شروع میں حرف نفی ما لگاتے ہیں، اور ذهب زید الی المدرسۃ اس کو میں منفی جملہ بنانا چاہتا ہوں تو اس جملے کے شروع میں میں ما لگا دوں گا اور میرا جملہ بن جائے گا ما ذهب زید الی المدرسۃ، جس کا ترجمہ ہوگا زید اسکول نہیں گیا۔ تو سمپل سا کانسیپٹ ہے جی، اس پہ ہم کیا پریکٹس کریں مزید؟ سمپل جتنے بھی ماضی آپ نے بنائے ہیں وہ سب کے سب آپ ما کے ذریعے سے منفی بھی بنا سکتے ہیں۔ اب قرآن مجید سے کچھ ایگزامپلز میں آپ کو بہرحال دکھا دیتا ہوں۔ پہلی ایگزامپل تو آپ بالکل وہ دیکھیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ۔ تو یہ دیکھیں یہ جو ما لگا ہوا ہے قتلوہ سے پہلے یہ ما نافیہ ہی ہے، فعل ماضی کی نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ہم نے ترجمہ اس کا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا۔ تو ایک ایگزامپل تو وہ آپ کے سامنے آ گئی، باقی کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فما ربحت تجارتہم، ما ربحت تجارتہم، اس کو آپ بڑی آسانی سے انالائز کر سکتے ہیں، یہ ما نافیہ ہے، ربحت فعل ماضی، فعل ماضی کا یہ کون سا لفظ ہے آپ پہچانیں گے، رابحہ، آپ کو حروف مادہ نظر آ رہے ہیں جس میں درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہے، تو ربحہ، ربحا، ربحو، ربحت، تو یہ چوتھا لفظ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب بھی گردان سے پہلا یا چوتھا لفظ آ جائے تو پھر اس صورت میں اس فعل کے لیے فاعل آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، آ سکتا ہے۔ اگر کوئی مرفوع اسم نظر آ رہا ہے تو آپ اس مرفوع اسم کو اس فعل کے لیے فاعل بنا دیں گے، اگر مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا تو آپ اس لفظ میں موجود ضمیر کو اس فعل کے لیے فاعل بنا دیں گے۔ تو یہ چوتھا لفظ ہے جس کا فاعل ہیا ہوگا اگر آگے کوئی مرفوع اسم نظر نہ آ رہا ہو۔ تو ابھی ہم فوراً سے فیصلہ نہیں کریں گے کہ جی ہیا اس کا فاعل ہے، ہم آگے دیکھیں گے آگے کوئی مرفوع اسم ہے یا نہیں ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے ہے جی تجارتہم۔ اب تجارتہم، تجارت اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، پکا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی میں اعراب ہم مضاف سے پہچانتے ہیں، مضاف مرفوع ہے، تو رزلٹ نکلا کہ تجارتہم جو ہے یہ ربحت فعل کے لیے فاعل ہے۔ تو اب ہم ہیا ضمیر کو ربحت فعل کے لیے فاعل نہیں بنائیں گے بلکہ تجارتہم کو ہم فاعل بنا دیں گے، اور ہمارا ترجمہ ہوگا ما ربحت تجارتہم کا، کہ ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی۔ تو اب دیکھیں اردو ترجمہ کرتے ہوئے ہم حرف نفی جو ہے وہ جملے کے بیچ میں لگا رہے ہیں، جبکہ عربی میں حرف نفی جو ہے وہ جملے کے شروع میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح دیکھیں مزید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کفر سلیمان، تو ما حرف نفی، کفرا فعل، اب پھر یہ پہلا لفظ ہے، اس کا فاعل آگے آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا، تو آگے ہمیں مرفوع نظر آئے گا تو ہم اس مرفوع اسم کو اس کے لیے فاعل قرار دے دیں گے، اگر مرفوع اسم نظر نہیں آئے گا تو ہم ضمیر کو اس کا فاعل قرار دیں گے۔ تو آگے سلیمانو جو ہے یہ مرفوع ہے تو ہم سلیمان کو کفرا فعل کے لیے فاعل قرار دے دیں گے، تو ما کفر سلیمانو فعل فاعل ہمارا جملہ فعلیہ بن گیا، اور ما کی وجہ سے یہ منفی جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اس طرح قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ظلمونا، اب نوٹ کریں ما حرف نفی ہے، ظلمو، اب دیکھیں یہ گردان کا پہلا یا چوتھا لفظ نہیں ہے، ظا لام میم سے یہ تیسرا لفظ ہے، ظلم ظلما ظلمو۔ اب آپ کو وہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی گردان کا پہلا یا چوتھا لفظ نہ ہو تو آپ نے فاعل آگے بالکل نہیں ڈھونڈنا بلکہ اس لفظ کے حساب سے
ضمیر کو فاعل بنا دینا ہے۔ تو ظلموا تیسرا لفظ ہے، اور تیسرا لفظ آپ کو پتہ ہے یہ جمع مذکر غائب کا لفظ ہوتا ہے جس کا فاعل ہم ہوتا ہے، اور اس ہم فاعل کو ہم نے واو سے پہچانا ہوا ہے، بلکہ ہم نے واو کو ہی ضمیر مرفوع متصل ضمیر قرار دیا ہوا ہے، ضمیر بارز قرار دیا ہوا ہے۔ تو ظلموا فعل با فاعل، اور نا جو ہے یہ بھی ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے۔ اور آپ کو یاد آ گیا ہوگا فوراً کہ ضمیر منصوب متصل کے آنے کی جو دو جگہیں ہیں، ایک جگہ انا اور اس کی فیملی کے ساتھ، اور دوسری جگہ فعل کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں فعل کے ساتھ ضمیر آئی ہوئی ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور بطور مفعول بھی استعمال ہو رہی ہے۔ تو ظلمونا فعل فاعل اور مفعول، اور ما ظلمونا جملہ منفی ہو گیا۔ ما ظلمونا ترجمہ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو اس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید میں آپ کو اکثر جگہ پہ جو ہے وہ ماں نظر آئے گا، تو ہر جگہ جو ہے وہ ماں آپ کو ماں نافیہ نہیں ملے گا۔ ماں نافیہ کی ایک موٹی پہچان تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن مجید سے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ماں کے بعد الا نظر آ جائے تو پکا وہ جو ماں ہے وہ ماں نافیہ ہوتا ہے۔ اور اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اب دیکھیں ماں نظر آ رہا ہے اور ماں کے بعد الا نظر آ رہا ہے، اور بیچ میں خلقتو فعل ماضی بھی نظر آ رہا ہے، تو خلقتو فعل بفاعل ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ کو فاعل آگے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ گردان کا یہ پہلا یا چوتھا لفظ نہیں ہے، تو اس میں تو فاعل ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل واحد متکلم کی ہے، جس سے ہم انا کو پہچانتے ہیں۔ تو ما خلقتو نہیں پیدا کیا میں نے، نہیں میں نے تخلیق کیا کس کو؟ الجنہ جنوں، والانسا اور انسانوں کو، الا مگر۔ تو ماں کے بعد جب بھی آپ کو الا نظر آئے تو وہ ماں جو ہے وہ ماں نافیہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں ارشاد فرمایا کہ ما خلقناہما الا بالحق۔ تو دیکھیں ماں یہ نافیہ ہے کیونکہ آگے آپ کو الا نظر آ رہا ہے، اور بیچ میں دیکھیں فعل ماضی اپنے فاعل اور اپنے مفعول کے ساتھ موجود ہے، خلقنا فعل با فاعل، ہما مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ۔ تو الحمدللہ جی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو جب بھی ماں نظر آتا ہے اور آگے الا نظر آئے تو وہ ماں نافیہ ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل اور دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحقاف میں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ تو دیکھیں ماں آگے الا نظر آ رہا ہے، اور بیچ میں فعل فاعل مفعول نظر آ رہا ہے، اور بیچ میں بھی ایک آپ کو ماں نظر آ رہا ہے وما بینہما۔ یہ ماں جو ہے یہ ماں نافیہ نہیں ہے، یہ ماں موصولہ ہے، اور یہی بتانا مقصود تھا کہ آپ کو قرآن مجید میں ماں نافیہ جو ہے وہ کم ملے گا۔ آپ کو کنفیوژن ہو ماں نافیہ ماں موصولہ کی پہچان میں، تو ماں نافیہ جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ ماں نافیہ وہی ماں ہوگا جس کے بعد آپ کو آگے الا نظر آ جائے، لیکن زیادہ آپ کو اس کے علاوہ یعنی ماں الا کے علاوہ جو ماں نظر آئے گا وہ بہت زیادہ ماں موصولہ ہوگا، جس کا ترجمہ آپ جو کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ ایک پوائنٹ بہت اہم تھا، میں نے چاہا کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، تو اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ماں کے بعد الا آ جائے تو وہ ماں نافیہ ہی ہوگا۔ اب لازمی نہیں ہے کہ ماں کے بعد آپ کو فعل ماضی ہی نظر آئے، ماں کے بعد آپ کو جہاں آگے الا ہوگا وہاں پر ماں کے بعد آپ کو اسم بھی نظر آ سکتا ہے اور فعل مضارع بھی نظر آ سکتا ہے۔ اس کی بھی ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں۔ پہچان کروانا صرف یہ تھا کہ ماں کے بعد جہاں بھی الا آپ کو آگے نظر آئے وہ ماں نافیہ ہی ہوگا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما محمد الا رسول۔ تو اب یہ دیکھیں ماں کے بعد الا آ رہا ہے تو یہ ماں نافیہ ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما یخدعون الا انفسہم۔ تو ماں الا اور بیچ میں فعل مضارع آ رہا ہے یخدعون، جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ تو بس میں نے ماں نافیہ کی پہچان آپ کو کروانی تھی کہ ماں نافیہ جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو الا ضرور نظر آئے گا۔
تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے 2 ٹاپکس کور کیے ہیں۔ ٹاپک نمبر 1 فعل ماضی میں ہم نے زور کیسے پیدا کرنا ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں، فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ فعل ماضی کے شروع میں حرف تاکید قد لگائیں گے۔ مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قد کے ساتھ آپ لام تاکید بھی لگائیں گے۔ مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لقد کے ساتھ قسم بھی لے آئیں گے۔ اور اس کانسیپٹ کے لیے، اس پورے کانسیپٹ کے لیے آپ کو قرآن مجید سے ایک ایگزامپل جو ہے وہ یاد رکھنی ہوگی، اور وہ ایگزامپل ہے سورۃ التین کی کہ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم۔ تو آپ کو یہ تینوں زور لفظوں میں نظر آ رہے ہیں، قسم، لام اور قد۔ دوسرا کانسیپٹ ہم نے اس لیکچر میں یہ کور کیا ہے کہ فعل ماضی کی آپ نفی کرنا چاہتے ہیں تو فعل ماضی کی نفی کے لیے آپ حرف نفی ما کا استعمال کریں گے۔ قرآن مجید میں ما جو ہے یہ نفی کے ساتھ ساتھ اس میں موصول کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے، بلکہ اس میں موصول کے طور پر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو پھر ما نافیہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ما نافیہ کی پہچان آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ما کے بعد الا نظر آ جائے تو وہ ما نافیہ ہی ہوگا۔ اور ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، یہ جو قواعد آپ کو بتائے جاتے ہیں یہ 100% نہیں ہوتے، یہ 99% ہوتے ہیں۔ ایک آدھا ایکسیپشن جو ہے اس کے لیے آپ نے اپنا ذہن کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے فعل ماضی کے حوالے سے جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا ہے۔ جملہ فعلیہ کا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہم کیا فعل ماضی کو سوالیہ جملے میں استعمال نہیں کریں گے؟ تو ابھی نہیں کریں گے ہم، اس لیے کہ فعل مضارع پڑھنے کے بعد ہی ہم انشاءاللہ تعالی جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانے کا پورا ایک لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے، اور اس میں تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کویسچن ورڈز جو اسماء استفہام ہوتے ہیں وہ جملہ فعلیہ میں کس حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، مزہ بھی نہیں آئے گا۔ تو الحمدللہ فعل ماضی کے حوالے سے جو کچھ میں نے آپ کو پڑھانا تھا وہ میں نے پڑھا دیا۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی فعل کی دوسری قسم فعل مضارع جو ہے وہ شروع کریں گے۔ یعنی فعل کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں کہ فعل عربی گرامر کے اعتبار سے یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے۔ ماضی میں زمانہ ماضی کور ہوتا ہے اور مضارع میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کور ہوتا ہے۔ تو ماضی ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ ماضی اگر ہمارا اچھا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل بھی اچھا ہوگا، اور اگر ماضی میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کانسیپٹ سارے وہی ہوں گے۔ فعل مضارع بنتے ہی آپ کا جملہ فعلیہ شروع ہو جائے گا۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو۔ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں متعدی فعل کہتے ہیں، ان کا مفعول بھی آ جاتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اور عام ترتیب جو ہے جملہ فعلیہ کی وہ فعل تو آنا ہی آنا شروع میں، یعنی فاعل اور مفعول کی جو عام ترتیب ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے اور پھر فاعل کے بعد مفعول ہوتا ہے، لیکن فاعل اور مفعول کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فاعل فعل سے پہلے کبھی نہیں آتا، لیکن مفعول جو ہے یہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا، لیکن مفعول جو ہے جہاں فاعل سے پہلے آ سکتا ہے وہاں وہ فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں اچھی طرح سے رکھنی ہے، لیکن یہ باتیں میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا۔ بس سمپل آپ نے جملے کو فوکس کرنا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، لہٰذا آگے آپ کو فاعل فوراً تلاش کرنا ہے، جو کہ اگر اسم ہوگا، ناؤن ہوگا تو مرفوع ہوگا، اگر اسم کی صورت میں نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اس لفظ میں، فعل کے لفظ میں فاعل ضمیر کی صورت میں پوشیدہ ہوگا، اور پھر آگے آپ کو مفعول نظر آئے گا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں نے آپ کو تفصیل سے بہت کچھ پڑھا دیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم فعل مضارع سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب